ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، اور جو کوئی تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو، اور جو کوئی تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ نکاح کرے آزاد مومنہ عورتوں سے، بس وہ باندیوں سے نکاح کر لے۔ من فتياتكم المؤمنات، جو تمہاری ایمان والی باندیاں ہیں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تم بعض میں سے ہو۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، تم ان سے نکاح کر لو، تم ان سے نکاح کرو ان کے آقاؤں کی اجازت کے ساتھ۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو دے دو ان کے مہر دستور کے مطابق۔ محسنات غیر مسافحات، اس حال میں کہ وہ پاک دامنی چاہنے والیاں ہوں، خواہش پرستی والی نہ ہوں۔ ولا متخذات اخدان، اور چھپ چھپ کر آشنائی کرنے والیاں بھی نہ ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پس جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ کر لیں بے حیائی بدکاری، تو ان کے لیے نصف سزا ہے جو آزاد عورت پر ہے، اس کی نصف سزا ہے۔ ذالک، یہ، لمن خشی العنت منکم، جو تم میں سے ڈرتا ہو برائی سے، بدکاری سے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحیم۔ اس سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، کل کے سبق کی وہ باقی تھی، اس کی کچھ تشریح و عرض کر دیتا ہوں۔ کل کے سبق میں محرمات کا بیان، کہ وہ کون سے رشتے ہیں جو محرم ہیں اور ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ بات عرض کر دی تھی کہ یہ جو محرمات ہیں یہ شریعت مطہرہ کا ایک حسن ہے، شریعت نے حدود بندی قائم کی ہے، ایک نظم و ضبط قائم کیا ہے۔ اس میں سے آخری بات بیان کی گئی تھی کہ شوہروں والی عورتیں الا ما ملکت ایمانکم، یعنی شوہروں والی عورتوں سے نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ کسی کے نکاح میں ہیں یا عدت میں ہیں، مگر باندیاں، یعنی جو عورتیں کافر ملک سے جہاد کے ذریعے ہمارے پاس آ گئیں یا وہاں سے مسلمان ہو کر یہاں آ گئیں، ان کا نکاح خود بخود اپنے شوہروں سے ختم ہو گیا، ان سے آپ بغیر عدت کے بھی نکاح کر سکتے ہیں، وہ شوہروں والی نہیں کہلائیں گی۔ جو عورتیں کافروں کی شرعی اقدامی جہاد کر کے وہ ہمارے پاس آ جائیں باندیاں بن کر، تو ان کے لیے ایک ماہواری تو انتظار کریں گے، اگر وہ واقعتاً امید سے ہیں پھر تو وضع حمل کا انتظار کریں گے کہ بچہ بچی پیدا ہو جائے، اور پوری عدت وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے۔ ان محرمات کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ عورتیں حلال ہیں، لیکن ہم نے جیسے پڑھا کہ 4 تک حلال ہیں، 4 سے زیادہ حلال نہیں۔ محرمات کے رشتوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان عورتوں سے آپ نکاح کرو، لیکن اس کی تعداد 4 تک ہی ہو سکتی ہے بیک وقت۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ مہر کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ مہر کوئی مال ہونا چاہیے، وہ مہر کوئی مال ہونا چاہیے، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، جائیداد ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی مالیت ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارے نزدیک جو مہر ہے وہ کم سے کم 10 دراہم ہے، اور لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 دراہم سے کم مہر نہیں ہے، اور 10 دراہم کی قیمت موجودہ وقت کے اعتبار سے احتیاطاً 5,000 روپیہ، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا، اتنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی رکھا جائے جس پر دونوں فریق راضی ہو جائیں۔
اور یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ ادائیگی اس کی ضروری ہے جس پر فریقین راضی ہو جائیں، اور ایک مہر مثل ہے جو اصل میں رکھا جاتا ہے، وہ ہے والد کے خاندان کی بچیوں کا جو مہر ہے، یعنی پھوپھی زاد بہنوں کا، وہ مہر مثل کہلاتا ہے، تو عام طور پر اسی مہر کو رکھنا چاہیے۔ تو عورتوں کو تم تلاش کرو یعنی نکاح میں لاؤ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مال کے ذریعے سے ہوں، یعنی مہر کی تعیین ضروری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نکاح ایک شرعی معاملہ ہے، نکاح حضور علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، نکاح کے ذریعے سے دینی دنیاوی بہت سارے فوائد ہیں، لہذا اللہ جل شانہ نے فرمایا محسنین، تمہارا ارادہ پاک دامنی کا ہونا چاہیے کہ نکاح کر کے ہم سنت کو زندہ کریں گے، پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے۔ فرمایا کہ خواہش پرستی تمہارا مقصد نہ ہو، مقصد پاک دامنی ہو، خواہش پرستی کی نیت سے نکاح نہیں کرنا، اگرچہ انسان کی خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں اور انسان بہترین زندگی گزارتا ہے، لیکن نیت کی وجہ سے بہت سارے چیزیں عبادت بن جاتی ہیں، لہٰذا نکاح کا اصل مقصد وہ پاک دامنی ہے، حکم شرعی کو پورا کرنا اور پاک دامنی یہ نکاح کا مقصد ہے، خواہش پرستی کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہ آیت کریمہ یہ بھی بتا رہی ہے، جیسے آگے لفظ آ رہا ہے کہ دیکھو شریعت میں جو نکاح ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی نکاح وقتی نہیں ہو سکتا ہے، 1 سال 2 سال 2 مہینے 5 مہینے، یہ نکاح نہیں ہے، نکاح ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور پاک دامنی اس کی نیت ہوتی ہے، خواہش کی تکمیل اس کی نیت نہیں ہوتی۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو تم عورتوں سے نفع اٹھاؤ، یعنی میاں بیوی بن گئے، رخصتی ہو گئی، جو مہر مقرر کیا ہے تو وہ ان کو دے دو۔ اور یہ جو استمتعتم کا لفظ ہے یہ لفظ متع ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے آج بھی جو کہتا ہے کہ اسلام میں متع کی گنجائش ہے، اور ان کے نزدیک ایک خاص قسم کی کے نکاح کو متع کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وقتی نکاح کر لیا، 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے، اتنے پیسوں کے عوض میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، اس کو متع کہا جاتا ہے، اور یہ بالاتفاق اب حرام ہے۔ محسنین غیر مسافحین کا لفظ بھی یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو متع تو عارضی طور پر خواہش کی تکمیل ہوتا ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے ایسا مت کرو، تو آیت کا پہلا حصہ خود اس کی نفی کر رہا ہے کہ وقتی نکاح شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کے بارے میں خود فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ شروع اسلام میں متع چلا آ رہا تھا، باقی تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، لہٰذا اب اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور وہ طبقہ جو متع کے جواز کا قائل ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھی قائل ہے، اور خود انہی کی روایت سے جو چیز حرام ہو گئی ہے اس کو حلال کرنے پر وہ درپے ہے۔ تو بہرحال یہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل ہے، شرعاً ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو ان کا مقررہ مہر دے دو۔ ہمارے یہاں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کا مطلب ہے کہ جو آدمی بیوی سے نفع اٹھا لے، یعنی میاں بیوی بن گئے، اب مقررہ مہر اس کا حق بن جاتا ہے۔ ہاں اتنا شریعت اختیار دیتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو جتنا لین دین پر راضی ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مہر کی وہاں پر تقرری ضروری ہے۔ اگر ایک مرد عورت اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ہم بغیر مہر کے شادی کرتے ہیں تو شریعت یہ اختیار نہیں دے، کیوں؟ اللہ نے خود شرط لگا دی وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ،
کہ نکاح تمہارے لیے حلال ہے اس کے علاوہ، لیکن مال کے ذریعے سے تم نے تلاش کرنا ہے، لہذا میاں بیوی راضی بھی ہو جائیں کہ ہم بغیر مہر کے نکاح کرتے ہیں تو ان کو یہ شریعت کا حق نہیں ہے، ان پر پھر بھی مہر لازم ہوگا، خود بخود ہی مہر مثل لازم ہو جاتا ہے۔ ہاں، کمی بیشی کی ان کو اجازت ہے، یا مہر مقرر ہو گیا، عورت چاہے تو ابھی وصول کر لے، جب چاہے وصول کرے، لیکن عورت اپنی خوشی سے، رضا سے، جس کا بہترین طریقہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ شوہر مہر عورت کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ ہے تمہارا مہر، اب تمہاری مرضی ہے، جو مرضی ہے کرو، پھر عورت واپس شوہر کے ہاتھ میں ڈال دے ابھی بعد میں کہ مجھے مہر کی ضرورت نہیں، میں نہیں لینا چاہتی ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو دیے ہی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ معافی بھی دل سے ہوگی تو وہ معافی شمار ہوگی۔ تو فرمایا کہ جس پر تم راضی ہو جاؤ، کم کر دو، زیادہ کر دو، دونوں صورتوں کی گنجائش ہے، یا مقررہ جو ہے وہ دے دو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور خوب حکمتوں والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو آدمی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ محسنات کا لفظ پاک دامن عورت کو بھی کہتے ہیں، اور محسن کا لفظ جو ہے وہ شادی شدہ کو بھی کہتے ہیں، اور محسنات کا لفظ آزاد عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اوپر والمحسنات استعمال ہوا شوہر والی عورت، اور ابھی والمحسنات کا لفظ جو ہے این کے المحسنات المؤمنات، اس سے مراد آزاد مسلمان عورت ہے، یا محسنات کا ترجمہ آزاد سے ہے۔ جو کوئی تم میں سے طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ آزاد ایمان والی عورت سے نکاح کرے، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، مہر نہیں بنتا، کوئی بھی ایسی وجہ ہے، تو وہ باندیوں سے نکاح کر لے، ایمان والی باندیوں کے ساتھ۔ اور اگر آزاد سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر آزاد سے نکاح کر سکتا ہے تو پھر آزاد سے ہی کرنا چاہیے۔ آیت کا آخر خود بتا رہا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرو، نہیں تو صبر کرو، اور اگر صبر مشکل ہے، گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہے، پھر باندی سے نکاح کر لو، ورنہ آزاد عورت سے نکاح کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کی باندی سے نکاح کرتا ہے، اپنی باندی سے نکاح جائز نہیں، یاد رکھیں، جو میرے پاس باندی ہو، کسی کے پاس باندی ہو، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، بغیر نکاح کے اس کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے، لیکن تب جب وہ کسی اور کی بیوی نہ ہو۔ اگر باندی میری ہے اور نکاح میں نے اس کا کسی اور کے ساتھ کر دیا، پھر وہ میری خدمت کرے گی، کھانا پکانا، دوسرا تیسرا خدمت کر سکتی ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے شوہر کی بیوی ہوگی۔ تو آدمی کی جو اپنی باندی ہوتی ہے، اگر وہ کسی کی بیوی نہیں ہے تو وہ بغیر نکاح کے اس آقا کے لیے حلال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے پھر 4 کی پابندی بھی نہیں ہے، جتنی بھی ہوں۔ اور اگر کسی کے ساتھ نکاح کر دیا، پھر خدمت آقا کی کرے گی اور بیوی اس کی کہلائے گی، اور جس طرح وہ طے کر لے، جیسے آ رہا ہے کہ اپنے آقاؤں کی اجازت کے ساتھ، ان کے آقاؤں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو۔ تو فرمایا اگر تو یہ جو باندی سے نکاح کرے گا نا، ایک آدمی باندی سے نکاح کرتا ہے، وہ کسی کی باندی ہے، کسی کی نوکرانی ہے، اس نے اس کے ساتھ نکاح کر دی اس کے آقا کی اجازت کے ساتھ، تو اس کی جو اولاد ہوگی نا، تو وہ باندی کے آقا کی غلام شمار ہوگی۔ اس کی جو اولاد ہوگی اس آدمی کی، وہ اس کی بیوی جو کسی کی باندی ہے، اس کی اولاد اس باندی کے آقا کی غلام شمار ہوگی، اپنی ماں کے تابع ہو کر۔ تو کیوں آدمی اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کسی کا غلام بنائے؟ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ صبر سے کام لو، آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، اور تمہارے پاس باندیاں ہیں اپنی تو ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہو، یا ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لو۔ کسی کی باندی کے ساتھ نکاح کر کے اپنی اولاد کو غلامی کے اندر مت دھکیلو، اس میں صبر زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا گنجائش کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ کہ وہ نکاح کر لے آزاد مومنہ عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو جو تمہاری مالیت میں ہے، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ایمان والی باندیاں، تو ان سے نکاح کر لیں۔ اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو، تم ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی ایک ہی انسانی دائرے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ان سے نکاح کرو ان کے آقاؤں کی اجازت کے ساتھ،
اور پھر ان کو ان کے مہر دے دو دستور کے مطابق، اس حال میں کہ وہ جو باندیاں ہیں وہ بھی پاک دامنی کا ارادہ کرنے والیاں ہوں، خواہش پرستی کا ارادہ کرنے والیاں نہ ہوں، اور چھپے ہوئے انداز میں آشنائی اور کسی سے تعلق رکھنے والیاں بھی نہ ہوں، کیونکہ عام طور پر وہ دارالحرب سے آتی تھی، کافر ملک سے آتی تھی، اور مسلمانوں کی خواتین اور بچیوں کی طرح ان کی تربیت نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے ہاں بچیوں کی ایک تربیت ہوتی ہے، ایک انداز موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے نکاح تب کرو کہ جب وہ پاک دامنی کا ارادہ کرنے والیاں ہوں، اور یہ صرف باندیوں کے بارے میں نہیں ہے، ویسے بھی معاشرے میں اگر کسی عورت کا دامن پاک نہیں ہے تو اس سے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے، ایسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، صرف باندی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اور اگر وہ نکاح میں آنے کے بعد وہ باندی بدکاری کی مرتکب ہوتی ہیں تو اس کے لیے نصف سزا ہے۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ اس کی مرتکب ہوتی ہے گناہ کی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو اس کے لیے آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی سزا ہے، یا عذاب کا ترجمہ سزا ہے، یعنی 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کو کوڑے ہی لگیں گے، کیوں؟ اگر آزاد عورت شادی شدہ ہو اور اس سے گناہ ہو جائے تو اس کی سزا تو سنسار کرنا ہے۔ اب سنساری کی سزا تو آدھی ہو نہیں سکتی کیونکہ اس کا تو آخر موت ہے، لہٰذا باندی اگر کسی کی بیوی ہو تو اس کی سزا بہر صورت 50 کوڑے ہی ہے، چاہے شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ باندی سے نکاح وہ آدمی کرے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو کہ اگر میں نے باندی سے نکاح نہ کیا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، ورنہ صبر کرو، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کوشش کر کے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری ہی اولاد رہے اور وہ کسی اور کی غلامی میں نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکامات شرعیہ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔